اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ جہاں پسند فرمایا وہاں ہمیں پیدا فرمایا۔ جس خاندان کو اللہ نے ہمارے لیے منتخب کیا اس میں ہمیں پیدا کیا۔ اللہ نے چاہا کہ یہ ہمارے والد ہوں، یہ ہماری والدہ ہوں، یہ دادا ہوں، یہ دادی ہوں، یہ نانا، یہ نانو، یہ ماموں، یہ چچا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس خاندان میں، اور پھر ہمیں حکم دیا کہ ہم نے نا ان رشتوں کو توڑنا نہیں۔ بنائے کس نے یہ رشتے؟ اللہ نے۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم نے انہیں توڑنا نہیں، ہم نے انہیں جوڑنا ہے۔ اگر ہم انہیں توڑیں گے تو کیا ہوگا؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فساد ہوگا، زمین میں فساد ہوگا، فساد برپا ہو جائے گا رشتے توڑنے سے، نقصان ہوگا۔ اور رب فرماتا ہے اولئک ھم الخاسرون، یہ لوگ نقصان والے ہیں، یہ نقصان بھی اٹھائیں گے۔ رشتوں کا تقدس ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے، ہمیں رشتوں کو آگے لے کے جانا ہے۔ ہمارا یہ رویہ بن گیا ہے کہ اپنے رشتہ دار برے لگتے ہیں، دوسرے لوگ اچھے لگتے ہیں۔ اپنوں کو دینے کے لیے 10 منٹ ٹائم نہیں ہے، کھانے کسی اور کے ساتھ کھائیں گے، آئیں جائیں گے کسی اور کے ساتھ، تعلقات ہمارے کہیں اور ہوں گے۔ ہم اپنوں کے ساتھ جو ہمارے رویے میں نرمی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی، بلکہ اتنا گمبھیر مسئلہ ہو گیا ہے، اتنی، اور لڑائی کے اندر کوئی چیز نہیں۔ آپ رشتہ داروں کی لڑائیاں دیکھ لیں ساری، اگر کوئی لمبی چوڑی لڑائی کو آپ پھولیں گے، ٹٹولیں گے تو اندر صرف ایک ہی لفظ ملے گا، ایک جملہ ملے گا۔ وہ جملہ کیا ہے کہ نہ مینوں پوچھے ہی نہیں، رشتہ کیتا تے مینوں پوچھے ہی نہیں، دین پائے تے مینوں، بھئی آپ کیا تھے، آپ کو پوچھنا تھا، مفتی صاحب ہیں آپ۔ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ ایک بندہ با اختیار ہے اپنے فیصلے کرنے میں، وہ پوچھے چاہے نہ پوچھے۔ تو وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی، لیکن اتنی سخت لڑائی ہے، اتنی سخت لڑائی۔ جو آدمی بچے کی شادی کرتا ہے نا، جو سربراہ ہوتا ہے، وہ ایک دعا یہ بھی مانگتا ہے کہ کھانا پورا ہو جائے، ایک دعا یہ بھی مانگتا ہے کہ بچے کا جو ہم رشتہ اس کو آج باندھ رہے ہیں بندھن میں، یہ ہمیشہ قائم رہے۔ اور اگر آپ ناراض نہ ہوں تو جس گھر میں شادی ہوتی ہے اس گھر کا سربراہ یہ بھی دعا مانگتا ہے کہ رشتہ دار سارے اکٹھے ہیں، یا اللہ لڑائی کوئی نہ ہو۔ آپ یقین کریں کہ وہ گھر کا سربراہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے کہ لاہور والے، فیصل آباد والے، اور جناب گجرات والے، گجرانوالہ والے سب کٹھے ہیں آج، یا اللہ کوئی لڑائی نہ ہو جائے۔ چیلم کے ختم پر لڑائی ہو جاتی ہے، رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کے بیٹھ گئے، اور بڑی بڑی سخت گیر لڑائی، غیروں کی نہیں، شرارت بار والے نہیں کر گئے، بیٹی کی شادی کو خراب کسی دشمن نے آ کے نہیں کیا، اپنوں نے۔ اور جناب اتنی کمزور باتیں، اور اس کے اندر بیچ میں کچھ بھی نہیں، کوئی معاملہ نہیں۔ آپ جی کیوں ناراض ہیں؟ ایک پہلی وجہ یہ ہے کہ نہ میں نے پوچھا نہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ نا جی بات پوچھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے۔ بھئی آپ سے مشورہ لیا تھا، حکم تھوڑا پوچھا تھا۔ مشورہ ہوتا ہے، کوئی تسلیم کر لے تب بھی مرضی ہے، نہ کرے تب بھی مرضی ہے۔ میدان احد میں مشورہ ہوا، صحابہ کی رائے اور تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے جو مضبوط ہے ہمیشہ وہ اور تھی، لیکن حضور نے صحابہ کی رائے پہ عمل کیا۔ آپ مشورہ دیں گے، آپ حکم تھوڑا دیں گے۔ ہم حکم دیتے ہیں پر اس کے بعد جی وہ فلانی جگہ پہ جی مجھے پروٹوکول نہیں دیا، اپنوں سے بھی کوئی پروٹوکول مانگتا ہے، یعنی آپ کے نعرے لگائے جائیں، آپ کو اکرام دیا جائے، اس طرح نہیں کریں۔ اور پھر اس کو چائے پہلے مل گئی اور مجھے چائے بعد میں مل گئی، اور فلانے کے پاس پیسے زیادہ ہیں، تو ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے یہ ہمارے رشتے بنائے ہیں، ہمیں ان رشتوں کو نبھانا ہے۔ دو چیزیں ہر بندہ مانگتا ہے، ایک میرا رزق بڑھ جائے، ایک اللہ مجھے برکت والی عمر عطا کر دے، رزق بھی زیادہ ہو، عمر بھی لمبی ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ دے دیا، ہر شخص چاہتا ہے کہ عمر میری لمبی ہو، مرنا کم لوگ ہی پسند کرتے ہیں۔ عمر لمبی ہو، اور پھر لمبی عمر میں فاقے نہ ہو، غربت نہ ہو، کمزوری نہ ہو، اس کے اندر رزق بھی ہو، برکت بھی ہو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ دیا، فرمایا جو چاہتا ہے عمر لمبی ہو، رزق میں برکت ہو، وہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ یہ مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، تمہارا رزق بھی بڑھ جائے گا، عمر میں بھی برکت کر دی جائے گی۔ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ پیار